میرا نام محمد نعیم مغل ہے۔ میں نے یہ سوال پہلے بھی پوچھا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ سورہ بقرہ میں ایک مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن بہت سے امام دعا مانگتے ہوئے اس کے آخر بہت سارے دوسرے کلمات بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اور کلمات جیسے بہت سے دوسرے۔ کیا کسی قرآنی آیت میں ہم اپنے پاس سے کوئی چیز ساتھ لگا سکتے ہیں جبکہ عربی ایک جامع زبان ہے اور اس دعا میں دنیا اور آخرت بھلائی اور عذاب جہنم سے پناہ مانگی ہے؟ تو اس طرح ایک جامع دعا ہے، کیا اس میں مزید کلمات ساتھ لگانا بدعت میں شمار ہوگا؟ دوسرے کلمات ساتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ امید ہے آپ سوال کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے، اس بارے میں مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ یہ سوال ہے یا جواب ہے؟ یہ بظاہر سوال نہیں لگ رہا، جواب لگ رہا ہے۔ دیکھیں، اس کو بدعت تو ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال بدعت تو آپ اس کو اس وقت کہیں گے کہ جب آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، سنت یا شریعت کا حصہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے اس کو دین کا حصہ بنا کر پیش کریں گے تو بدعت ہوگی، تو بدعت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ باقی جو اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں یعنی کلمات کے بیچ میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کلمات بڑھا رہے ہیں، لیکن اگر ایک دعا ایسی ہے جو آپ نے پڑھ لی اور قرآنی دعا ہے، وہ دعا مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ مزید دعائیں مانگتے ہیں تو اس کو میرے خیال سے یہ کہنا کہ آپ اس دعا میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ دعا میرے خیال سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی دعا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ بہت جامع اور کمپریہنسو ہے، اس میں دنیا کی بھی ساری بھلائیاں آ گئیں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں آ گئیں، تو پھر قبر کے عذاب، حشر کے عذاب، یہ ساری چیزیں جب آلریڈی آ گئی ہیں تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حدیث میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ عمومی دعا کے بعد خصوصی دعا مانگی گئی ہے، یعنی پہلے ایک عمومی دعا مانگی گئی، پھر اس کے بعد وہ چیزیں مانگی گئی جو آلریڈی اس کے اندر آ گئی تھی، جس کو تخصیص بعد التعمیم علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ تو پہلے آپ کہیں اللہ مجھے دنیا کی ساری خیر عطا فرما، پھر آپ کہیں اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، یا اللہ مجھے حلال روزگار دے دے، یا اللہ میرا گھر بنا دے، یا اللہ جو بھی مسائل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کی ساری خیروں میں تو وہ آ گئی، لیکن اس عمومی دعا کے بعد خاص دعا بھی مانگی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کو بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کو ان کلمات کو اس دعا کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی جب آپ دعا لکھ رہے ہوں گے تو دعا یعنی قرآنی دعا جب لکھیں گے تو یہی لکھیں گے۔ باقی اگر کوئی مانگ رہا ہے الگ سے دعا کمپلیٹ کرنے کے بعد تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآنی یا مسنون دعا میں کوئی اضافہ کر دیا گیا، اس لیے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد پڑھا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، ظہر کی نماز کا وقت زوال ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو کیا زوال ختم ہونے کے بعد عورتیں ظہر کی نماز اذان سے پہلے ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں، اس لیے کہ اذان کا مقصد تو لوگوں کو بتانا ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد کی طرف آ جائیں۔ عورتیں مسجد نہیں جاتی، اس لیے وہ وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتی ہیں، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا جناب مفتی صاحب، کتاب میں پڑھا تھا عقیقہ 7ویں دن کریں اور بچے کا سر منڈوا کر 1 درہم چاندی کا صدقہ کریں، مفتی صاحب 1 درہم کتنے تولہ ہوتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ۔ 1 درہم چاندی نہیں، یہ مستحب عمل یہ ہے کہ بچے کا جو آپ نے جب آپ اس کا سر مونڈ دیں تو اس کے بالوں کے وزن کے برابر آپ چاندی صدقہ کریں، 1 درہم نہیں ہے۔ باقی جو 1 درہم کا وزن ہے وہ 3 گرام 61 ملی گرام اور 8 میکرو ملی گرام چاندی ہوتا ہے، درہم کا جو وزن ہوتا ہے۔ تو لیکن جو صدقہ ہے وہ آپ نے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا کرنا ہے۔